اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 1 پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ سورہ البقرہ اچھا سورہ البقرہ بقرہ نہیں کہنا بقرہ سورہ البقرہ سورہ البقرہ آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 یعنی 60 آپ کے ذہن میں انشاءاللہ رہے گی کہ آج ہم آیت نمبر 60 پڑھ کے آئے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں گی وَإِذِ اور جب استقا پانی مانگا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا پھر ہم نے کہا اضرب مارو بعصاکا اپنا عصا الحجرہ پتھر فانفجرت تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اسنتا 12 عشرتا 12 عینن چشمے قد بے شک عالمہ جان لیا کلو ہر اناسن قوم مشربہم اپنا گھاٹ کلو تم کھاؤ واشربو اور پیو من رزقی اللہ کے رزق سے اللہ کے رزق سے اور لا نہ تعصوا پھر وہ فی میں الارض زمین مفسدین فساد مچاتے اب میں روانی میں ترجمہ پڑھا رہی ہوں پڑھیں گی میرے ساتھ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ عز و جل کا دیا اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو یہ اللہ کا حکم آیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ امام بن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کے بارے میں روایت کیا کہ یہ واقعہ میدان طیہ میں ہوا تھا۔ اب جس نے پیچھے والی آیت پڑھی ہے اس کو پتہ ہے میدان طیہ میں کیا ہوا تھا 40 سال تک وہ پھرتے رہے تھے اور ان پہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جب وہ صحرا میں پھرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا بادل کا بھی سایہ کیا من و سلوہ بھی ان پہ اتارا اور یہ یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کبھی کہتے تھے ہمیں یہ چاہیے کبھی یہ چاہیے اب یہ واقعہ جو ہے
اب یہاں پہ انہوں نے یہودیوں نے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پہ فلاں پتھر پہ اپنا عصا، ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس چھڑی کو مارو اور تمہارے لیے یعنی کہ خود ہی پانی نکل آئے گا. لیکن پانی کے کتنے چشمے آئے تھے؟ 12 چشمے آئے تھے. پھر کہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو عصا پہ مارا تو اس میں پانی کے 12 چشمے بن گئے. ہر ایک قبیلے کے لیے اس میں سے ایک چشمہ تھا، اس میں وہ لوگ پیتے تھے. اچھا جی، اب میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں کون سی ہیں. میں نے آج آپ کو 11 ربیع الثانی میں بلایا اور یہ جو میں آپ کو جس میں سے میں نے ابھی آپ کو درس دیا ہے کتاب میں سے، اس کی یہ والی کتاب جو ہے یہ غنیۃ الطالبین سے اس میں نوافل وغیرہ لیے گئے ہیں سارے. غنیۃ الطالبین جو بک ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی نے لکھی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ جتنے ہم نوافل پڑھتے ہیں، جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو جو وظائف بتاتی ہوں یہ حضرت عبد القادر جیلانی نے بتائے ہوئے. اب دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی کا ذکر صرف یہ ڈھول ڈھمکے اور اس طرح تو نہیں کرنا، انہوں نے تو یہ پیغام دیا ہمیں، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہم وہ پیغام لوگوں کو دے نہیں رہے ہیں، اور وہ ہمیں دینا چاہیے. نوافل پڑھے، اللہ سے اپنا خاتمہ ایمان سے مانگے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سورہ یہاں پہ جو آیت آئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہر طرف انہیں مطلب یہ جب وہ تھک رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے اس میدان طیہ میں، تو ان کو